الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، انسان جب کسی اہم اور بڑے کام کو انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے تیاری بھی بہت پہلے سے کرتا ہے. گھر میں اگر کسی کی شادی کرنا ہو تو انسان تقریباً مہینے 2 مہینے پہلے سے اس کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے، جو کہ ایک اہم کام ہے. انسانی زندگی کا ایک لازمہ اور ایک اہم ترین ضرورت ہے، اس لیے انسان اس کی تیاری بھی بہت پہلے سے کرتا ہے. مگر حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ کام اتنا آسان ہے اور اتنا سہولت بخش ہے کہ شاید اس سے زیادہ آسان کام کوئی اور نہیں. یہ حقیقت ہے. اگر ہم نے اپنے معاشرے، سوسائٹی اور لوگوں کی نقالی میں اس عمل کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ گناہ کا عمل، گناہ کا راستہ آسانی سے طے ہو جاتا ہے، حلال اور طیب راستے سے اس چیز کو حاصل کرنا کئی گنا زیادہ دشوار بن گیا ہے. تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک بخوبی واقف ہے کہ نکاح کے مسئلے کو ہم نے اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے رسم و رواج کے اعتبار سے جتنا مشکل بنایا ہے ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے. تفصیلات میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں. میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ یہ مثال بہت جلد سمجھ میں آنے والی ہے. ایک اور مثال ہم لیں. ایک انسان کو بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، بہت دور جانا ہے. اب انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور تیاری کرتا ہے تو تقریباً 2-3 ہفتے قبل اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے. مجھے ایک لمبے سفر پر جانا ہے، ایک دور دراز مقام پر مجھے جانا ہے، تو تیاری مجھے پہلے سے کرنی ہے.
ایک بہت بڑا مہمان آنے والا ہے تو اس مہمان کے استقبال کی تیاریاں بھی بہت پہلے سے شروع کر دی جاتی ہیں کہ مہمان آنے والا ہے، اس کے استقبال میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ مہمان آنے والا ہے، اس کے آنے کے بعد اس کی راحت میں کسی قسم کی کمی نہ ہونے پائے۔ ہر انسان اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رب کے آنے والے مہمان کے بارے میں سمجھایا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اس کی آمد کی اطلاع دی، اس کے استقبال کی تیاری کا حکم دیا اور فرمایا لوگوں تم پر ایک بہت بڑا عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ قد اطل علیکم شہر عظیم، ایک بہت بڑا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اس مہینے کی آمد سے قبل اس کی تیاری شروع کر دو۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے اس کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لو۔ وہ مہینہ میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ حضور نے حضرات صحابہ کو جمع فرمایا رمضان کے استقبال سے متعلق احکام بتلانے کے لیے شعبان کی بالکل آخری تاریخ میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور روایت ہے کہ 29 شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا اور رمضان کے استقبال کی تیاری کا تاکیدی حکم فرمایا۔ اس مہینے کی فضیلتوں کو، اس مہینے کی عظمتوں کو اور اس مہینے میں اللہ کی طرف سے بندوں پر ہونے والے انعامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر اور واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ لیکن خود حضور کا عمل کیا تھا؟ حضور رمضان کی تیاری رجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ حضور رمضان کی تیاری رجب سے شروع فرماتے تھے، بلکہ وہ دعا بہت مقبول بھی ہے، مشہور بھی ہے۔ رجب کا آپ جب چاند دیکھتے تو آپ کی زبان مبارک سے جو جملے نکلتے، محدثین نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ محدثین کہتے ہیں حضور فرماتے جب رجب کا چاند دیکھتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں آپ برکت عطا فرمائیے، عمر میں برکت عطا فرمائیے، صحت میں برکت عطا فرمائیے، اسباب اور وسائل میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، ان 2 مہینوں میں آپ خوب برکتیں عطا فرمائیے۔ وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے تاکہ ہم رمضان کی رحمتوں کے، برکتوں کے، مغفرتوں کے اپنے آپ کو مستحق بنا سکیں۔ ایک مہینہ تو گزر چکا، رجب ہم سے رخصت ہو چکا ہے، آج شعبان کی 1 تاریخ ہے، اور اسلامی سال کے اعتبار سے شعبان 8واں مہینہ ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، یہ 7 مہینے گزر چکے، 8واں مہینہ ہے شعبان کا۔ شعبان وہ مہینہ ہے جو رمضان اور رجب کے درمیان والا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ شعبان میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ شعبان وہ مہینہ ہے جو اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے والا مہینہ ہے۔ رمضان چونکہ عبادات کے مجموعے کا مہینہ ہے،
روزہ ایک عبادت ہے، تلاوت قرآن ایک عبادت ہے، نماز تراویح میں پورا رمضان بھر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کو سننا یہ ایک مستقل عبادت ہے، ذکر و اذکار ایک مستقل عبادت ہے، صدقہ اور خیرات ایک مستقل عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہے کہ میں نے جس کثرت کے ساتھ حضور کو شعبان میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شعبان سے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ شعبان 5 حروف سے بنا ہے، شین، عین، با، الف اور نون۔ ان 5 حروفوں کے مجموعے سے شعبان بنا ہے، اور ہر ایک حرف اپنا ایک مستقل معنی رکھتا ہے۔ ہر حرف سے ایک خاص معنی مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کی استعداد اور قابلیت پیدا کرنے کے لیے، رمضان کی آمد کے واسطے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، رمضان کی عبادتوں کے لیے اپنے آپ میں وہ صلاحیت اور قابلیت پیدا کرنے کے لیے شعبان میں اللہ کی خاص عبادات میں حصہ لیتا ہے، اللہ اس کو 5 انعامات سے نوازتے ہیں۔ چنانچہ شعبان کا پہلا حرف شین ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ شین شرافت سے بنا ہے، یعنی اس شین سے آنے والا جو لفظ ہے وہ ہے شرافت۔ اور کون سی شرافت ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ شرافت دنیا کی بھی شرافت ہو سکتی ہے، اور یہ شرافت آخرت کی بھی شرافت ہو سکتی ہے۔ دوسرا حرف ہے عین۔ علماء فرماتے ہیں اس عین سے مراد علوف مرتبت ہے، درجات کی بلندی ہے۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو شعبان میں عبادات کے واسطے تیار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو شعبان کے مہینے میں عبادتوں سے جوڑتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی علوف مقام اور علوف مرتبہ یہ رکھتے ہیں، آخرت کا علوف مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر طے شدہ ہے۔ تیسرا حرف ہے با، اور با سے علماء فرماتے ہیں اس سے مراد نیکی ہے، بر مراد ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جو بندہ شعبان میں اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کر لے، رمضان کے واسطے اپنے آپ کو قابل بنائے، تو جیسے اس نے شعبان میں اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنانا چاہا اور اپنے آپ کو نیکیوں سے جوڑنا چاہا، اللہ اس کے لیے حالات ایسے بناتے ہیں کہ وہ شعبان کے مہینے میں تو عبادات اور نیکیوں سے جڑا ہوا ہے ہی، سال کے پورے مہینوں میں اس کو اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ چوتھا حرف ہے الف، اس سے مراد ہے الفت، اللہ کی محبت۔ یعنی جو بندہ اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کر لے اور عبادات میں اپنے آپ کو لگا دے، اللہ کی محبت اور اللہ کی الفت اس بندے کو عطا ہوتی ہے۔ اور آخری حرف نون ہے، جس کے معنی ہے نور۔ یعنی جو بندہ اپنے آپ کو عبادات شعبان کے واسطے مستعد بنا لے، تیار کر لے، اللہ کی طرف سے نور ہی نور کے نور ہی نور کے فیصلے اللہ اس کے واسطے فرماتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جو بندہ شعبان میں اس نیت کے ساتھ روزے رکھے، نفلی روزے، اس نیت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرے، نفل نمازوں کا، نفل صدقات کا، ذکر اور تلاوت کا اہتمام کر لے، تسبیحات کا اہتمام کر لے، تو اللہ اس کو یہ 5 انعامات دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرماتے ہیں۔
اللہ شرافت بھی عطا فرماتے ہیں، علو مقام بھی عطا فرماتے ہیں، سال کے دیگر مہینوں میں نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ اس کے لیے نور کے فیصلے فرماتے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، وہ حضور کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں روزوں کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے جتنا آپ شعبان کے مہینے میں اہتمام فرماتے۔ ہم نے دوسرے مہینوں میں اتنا کثرت کے ساتھ آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، شعبان میں آپ کو دیکھتے ہیں آپ بہت کثرت سے روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ حضور نے پوری امت کی غفلت کو دور کیا ہے اپنے جواب کے ذریعے سے، پوری امت کی غفلت کو دور کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے انس، شعبان وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، لوگ اس کی فضیلتوں سے، لوگ اس کی برکتوں سے، لوگ اس کی اہمیت سے ناواقف ہیں، غافل بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی جانب پیش ہوتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ کے فلاں بندے کا یہ عمل ہے، آپ کے فلاں بندے کا یہ عمل ہے، آپ کے فلاں بندے کا یہ عمل ہے، اور اللہ کی طرف سے اسی مہینے میں اس سال مرنے والوں کی فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ مرنے والوں کی فہرست ملک الموت کو عطا فرماتے ہیں، جتنے پیدا ہونے والے ہیں اللہ ان کی فہرست عطا فرماتے ہیں، جن جن کے رزق میں اضافہ ہونا ہے اللہ ان کے نام فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے اتنے اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں، مرنے والوں کے نام ملک الموت کے حوالے کیے جا رہے ہیں، آنے والوں کے نام ملک الموت کو دیے جا رہے ہیں، آنے والوں کے نام فرشتوں کو دیے جا رہے ہیں، رزق میں اضافہ ہو، رزق میں بڑھوتری ہو، رزق میں اللہ کی طرف سے کمی کر دی جائے، یہ نام فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انس، لوگ تو غافل رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں جب میرا نام ملک الموت کے حوالے کیا جائے میں اس وقت روزے کی حالت میں رہوں، جس وقت میرا نام ملک الموت کے حوالے کیا جائے میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت روزے کی حالت میں رہوں، چونکہ شعبان ملک الموت کے حوالے کیے جانے والا مہینہ ہے، مرنے والوں کے ناموں اللہ کی بارگاہ میں انسانوں کے اعمال پیش ہونے کا مہینہ ہے، اور اللہ ان اعمال کے اعتبار سے اپنے فیصلے نازل فرماتے ہیں، اللہ ان اعمال کے اعتبار سے اپنے فیصلے نازل فرماتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، میرا نام ملک الموت کے حوالے کیا جائے، میں اس وقت روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ تمنا اور آرزو کس ذات کی ہے؟ کون ہستی ہے جو اس بات کی گویا تمنا کر رہی ہے کہ میں اس وقت روزے کی حالت میں رہوں؟ کائنات کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا فرماتے ہیں، جبکہ آپ بخشائیں، جبکہ آپ اس کائنات کے تخلیق کی وجہ ہیں، آپ اس کائنات میں اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں، آپ کی یہ تمنا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا نام اعمال جب پیش ہو اللہ کی بارگاہ میں، میرا نام جب ملک الموت کے حوالے کیا جائے میں اس وقت روزے کی حالت میں۔ تو ذرا میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں غور کرنے کا مقام ہے، حضور تو یہ چاہے، جبکہ آپ کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ آپ بخشائیں، آپ اس کائنات کے سب سے محبوب ترین ہستی ہیں،
پھر ہم گنہگاروں کو اس سلسلے میں کتنا سوچنے کی ضرورت ہے، ہم عاصیوں کو اس سلسلے میں کتنا فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ شعبان کا مہینہ آیا، لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی کہ رمضان میں کون کون سے بزنس کیے جائیں۔ بعض اشتہارات لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، 30 دن باقی، 29 دن باقی، 28 دن باقی، 26 دن باقی، یہ ذہن سازی کرتے ہیں۔ کس چیز کی طرف؟ عبادات کی طرف۔ کس چیز کی طرف؟ تراویح میں کھڑے ہونے کی طرف۔ کس چیز کی طرف؟ تلاوت قرآن کی دعوت دینے کی طرف۔ کس چیز کی طرف؟ روزوں میں کوتاہی نہ کرتے ہوئے پورے مہینے گرما کے روزے رہنے کی ترغیب دینے کی طرف۔ نہیں میرے عزیزوں، لوگ اس عنوان سے یہ اشتہار دیتے ہیں کہ اب آنے والے ہیں اتنے دنوں کے بعد آپ کو اپنے جیب کے پیسے نکالنا ہے اور روزانہ مغرب کے بعد جا کر کے پستہ ہاؤس کی حلیم کھانی ہے۔ یہ کوئی اعلان کیوں نہیں دیتا کہ 30 دن باقی ہے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لو؟ یہ کوئی اشتہار کیوں نہیں دیتا کہ 30 دن باقی ہے، ایک مہینے میں کم از کم 3 قرآن پاک ختم کرنے کا اپنا ایک ارادہ اور عزم ابھی سے بنا لو؟ یہ کوئی اشتہار کیوں نہیں دیتا کہ 30 دن باقی ہے، چاند دیکھنے سے لے کر چاند ختم ہونے تک میں روزانہ بلا ناغہ مسجد کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کروں گا؟ یہ اشتہار نہیں دیتا کوئی۔ یہ اشتہار دیتا ہے پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوگی، یہ فلاں رمضان کا اسپیشل اسٹاک۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرنا، ہمارا مزاج اور صحابہ کے مزاج میں کتنا بڑا فرق آ چکا ہے۔ حضرات صحابہ تو یہ سوچتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آ گیا، ایک کام کرتے ہیں رمضان پورا مہینہ یکسوئی کے ساتھ گزرے، عبادات میں کسی کی خلل اندازی نہ ہو۔ جو آدمی کسی کا قرضہ لیا ہوا ہوتا، حضرات صحابہ کا یہ معمول تھا کہ قرضہ جس سے لیتے شعبان کا مہینہ آتے ہی اس کا قرض اس کو دے دیتے۔ شعبان کے مہینے میں اس کا قرض اس کے حوالے کر دیتے تاکہ یہ رمضان میں آ کر کے مطالبہ کرے گا تو عبادات میں کہیں خلل نہ پڑ جائے۔ کاروبار کا جو کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ معاملے آپس میں نمٹا دیتے اور یہ کہتے کہ بھائی ہمارا معاملہ رمضان کے اندر کسی قسم کی نوک جھوک کا نہ ہو، معاملہ یہی صاف کر لو تاکہ رمضان میں عبادات کا اچھا خاصا اہتمام کیا جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غنیہ کے اندر لکھتے ہیں، غنیہ کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ بعض صحابہ کا معمول یہ تھا کہ رمضان شروع ہونے سے قبل اپنے کاروبار کو 1-1.5 مہینے کے لیے بند کر دیتے تاکہ کاروبار ذریعہ نہ بن جائے عبادات میں کوتاہی کا۔ اور آپ کو پتا ہے دینی مدارس میں رمضان کے مہینے میں چھٹی کیوں دی جاتی؟ لوگ سمجھتے ہیں چندے اچھے ملتے اس واسطے چھٹی دے ڈالتے، غلط تصور ہے۔ ہم نے اپنے اکابر سے پوچھا ہے اس بات کو کہ رمضان بہت زیادہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہوتا ہے، نیکیوں کے اندر اضافے کا مہینہ ہوتا ہے، اور عام دنوں میں تو پورے مدارس میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کے اسباق چل رہے ہیں، رمضان آیا تو قرآن کی تلاوت بھی نہیں مدارس میں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو حفظ کے ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے، باقی سب کی چھٹی ہوتی ہے۔ وہاں وجہ بتائی ہے اکابر نے کہ رمضان چونکہ یکسوئی سے عبادت کا مہینہ ہے اور یہ تعلیم کہیں اس عبادت میں حرج کا ذریعہ نہ بن جائے، اس لیے رمضان میں چھٹی کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ موقع یہ ہوتا ہے گرما میں چھٹی کر دی جائے، مگر مدارس کا نظام نہیں بدلتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ رمضان میں اگر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا جائے تو کہیں یہ تعلیم عبادات رمضان میں خلل کا کوتاہی کا ذریعہ نہ بن جائے، اس لیے کلی طور پر فارغ کر دیا جاتا ہے۔
طلبہ فارغ ہیں اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے علاقوں میں یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی کوتاہی کے اپنے آپ کو عبادات میں لگائے رکھیں. یہ مقصد ہے مدارس کی چھٹیوں کا رمضان کے اندر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کا تو طرز عمل شعبان کے مہینے میں یہ ہے، یہ فکریں ہیں حضور کی. ہماری کیا فکریں ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں شعبان کے مہینے کے آنے پر؟ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نیا کاروبار ایسا کیا جائے جو اب تک کسی نے نہ کیا ہو، کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس کے ذریعے سے آمدنی کے اندر اضافہ ہو جائے. میرے عزیزوں، یہ مال کے کمانے کا مہینہ نہیں، یہ مہینہ تو نیکیوں کے کمانے کا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے سے اپنے آپ کو اپنے عمل کے ذریعے سے امت کو اس بات کی طرف راغب کیا کہ اپنے اندر رمضان کی استعداد پیدا کرنے کے لیے نفلی روزوں کا، نفلی عبادات کا اہتمام کرو تاکہ تمہارا رمضان اطمینان کے ساتھ گزر جائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیہ ہی کے اندر لکھا ہے کہ شعبان کی 15ویں شب، جس کو شب براءت عرف کے اندر کہتے ہیں، چونکہ یہ فیصلوں کی رات ہے. حضرت شیخ نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے. لکھتے ہیں کہ لوگ بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کے نام موت کا فرشتہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. بہت سارے وہ ہیں جو اپنے محلات کی تعمیر میں مصروف ہیں، مگر وہ اس میں داخل ہونے نہیں پاتے کہ موت کا فرشتہ ان کے پاس آ جاتا ہے. بہت سارے وہ ہیں جو اپنے آپ کو خوشیوں کے اندر، بہت سارے وہ ہیں جو اپنے آپ کو راحتوں کے اندر لگائے ہوئے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ موت کا فرشتہ ان کے نام کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، منتظر ہے اللہ کے حکم کا. جب اللہ کا حکم ہو تو فوراً اس کے پاس جائے اور اس کی روح کو قبض کر کے لا کر کے پیش کر دے. تو یہ مہینہ خاص طور سے اپنے آپ کو رمضان کی عبادتوں کے لیے تیار کرنے کا مہینہ ہے. ایک عمل کی خاص طور پر احتیاط رکھنی ہے. علماء نے یہ لکھا ہے ایک حدیث کے پیش نظر، اذا انتصف شعبان فلا تصوم، شعبان کی 1 تاریخ سے لے کر 15 تک جتنے نفلی روزے رکھنے ہوں رکھو، تاکہ رمضان کی استعداد پیدا ہو. رمضان میں روزہ رکھنا آسان معلوم ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی 1 تاریخ کو روزہ رکھا اور دوپہر تک حالت بدل گئی تو کہا روزہ برداشت نہیں ہوا اس لیے روزہ توڑ دیا. اس لیے ان 15 دنوں میں اس بات کا اہتمام کرو کہ نفلی روزوں کی کثرت کرو. پیر اور جمعرات کا روزہ مسنون ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ مسنون ہے چاند کے اعتبار سے. اور جب کبھی موقع مل جائے 1 آدھ روزہ رکھ کے اپنے آپ کو اس بات کا قابل بناؤ کہ رمضان کا روزہ رکھنا میرے لیے آسان ہو جائے. اس کے علاوہ نفلی عبادات کا اہتمام، ہر فرض نماز کے بعد جتنی نفل نمازیں ہیں ان ساری نفل نمازوں کا اہتمام کرنے کی عادت ڈالو، تاکہ یہ عادت رمضان کی نماز تراویح میں کھڑے ہونے کے قابل بنا دے. ایک ساتھ 20 رکعتوں میں کھڑا ہونا ہے. اپنے آپ کو شعبان کی 1 تاریخ سے ہر فرض نماز کے بعد کی پوری نفل نمازوں کے پڑھنے کا معمول بناؤ، تاکہ یہ نوافل کا اہتمام آپ کو رمضان کی تراویح کے لیے قابل بنا دے. جب ایسا نہ ہو 8 رکعت پڑھ لے کے اس کے بعد وہ 8 رکعت بھی پڑھ لے سکتے، غلط ہے. تراویح مکمل 20 رکعت ہے. تراویح سنت مؤکدہ مکمل 20 رکعت ہے. 20 رکعت کا اہتمام کرنے کا اپنے آپ کو پابند بناؤ، عادی بناؤ، اور اس کے لیے کوشش کرو نفلی عبادات کے ذریعے سے، نفل نمازوں کے ذریعے سے. رمضان
عام طور پر لوگوں کی طرف سے زکوٰۃ اور صدقات کے نکالنے کے اہتمام کا مہینہ ہے. جو جتنا مالدار ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ اتنی بڑی ہوئی ہوتی. مال کی کثرت اللہ کے راستے میں دینے کے اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. ابھی سے تھوڑا تھوڑا نفلی طور پر نکالنے کا مزاج بناؤ. ہفتے میں 200، ہفتے میں 300 یہ معمول بناؤ تاکہ رمضان میں یکمشت جو زکوٰۃ کی رقم دینا ہے اس وقت دل پر کوئی گرا نہ ہو، بوجھ نہ محسوس ہو کہ اتنی رقم میں نے اپنی نکال کر کے دے دی. علماء نے یہ نسخے بتائے ہیں، علماء نے یہ طریقے بتائے ہیں جس سے انسان بڑی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے. آدمی کو کوئی بڑا کام کرنا ہے تو پہلے چھوٹا کرتے 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 آدمی بڑا کام کرنے کے قابل بنتا ہے. اگر عام دنوں میں ہر نماز کے بعد کی جو نفل نمازیں ہیں، فجر کے بعد نہیں ہے، عصر کے بعد نہیں ہے، لیکن ظہر، مغرب اور عشاء ان 3 نمازوں کے بعد میں نفل نمازیں ہیں، ان نوافل کا اہتمام کرو اور اس نیت کے ساتھ کرو تاکہ رمضان کی 20 رکعت تراویح پڑھنا میرے لیے آسان ہو جائے. آج 2 رکعت پڑھے گا، کل 4 رکعت پڑھے گا، پرسوں 6 پڑھے گا اور اس کے بعد والے دن 10 رکعتیں نفل کی پڑھنے کا معمول بنائے گا تو رمضان کی 20 رکعتوں میں کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا. اب پورے 15 دنوں کے اندر 3 روزے رکھے، 5 روزے رکھے، 7 روزے رکھے. ان روزوں کے رکھنے کے ذریعے سے اس بات کا اہتمام کرنا آسان ہوگا کہ رمضان کے 30 روزے رکھنا اس کے لیے دشوار نہیں ہوگا. اب اگر ہفتے میں 100، 200، 500 جتنی اپنی استطاعت ہے اس استطاعت کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں دیتا رہا تو رمضان میں یکمشت 5000 روپے دینا مشکل نہیں ہوگا. یہ ایک مثال ہے اور علماء فرماتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں، اس کو ہلکا نہ سمجھو. یہی چھوٹے نسخے تمہیں بڑے عمل کے قابل بناتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے نسخے تمہیں بڑے عمل کے قابل بناتے ہیں. شعبان کا مہینہ شروع ہوا، اپنے آپ کو پابند بناؤ کہ روزانہ 3 رکوع قرآن کی تلاوت کا اہتمام کروں گا. معمول بناؤ، ہر نماز کے بعد 3 رکوع، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد 3 رکوع تلاوت کا اہتمام کروں گا تو رمضان کے ایک دن میں 1 پارہ پڑھنا آسان ہو جائے گا. رمضان کے ایک دن میں 1 پارہ پڑھنا آسان ہو جائے گا. آج بھی اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو پورے رمضان میں کم از کم 10 قرآن اپنی تلاوت کے ذریعے سے ختم کرتے ہیں. 10 قرآن اپنی تلاوت کے ذریعے سے ختم کرتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے روزانہ اپنے آپ کو پابند بنایا ہوا ہے. ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد کچھ تلاوت کا اپنا معمول ہے، چاہے پاؤ پارا ہو، چاہے آدھ پارا ہو، چاہے 1.25 پارا ہو، چاہے 1 پارا ہو، 3 رکوع صحیح. لیکن اگر اپنا معمول بناؤ گے تو یہ معمول کام آئے گا آگے چل کر. 1 پارا پڑھنا آسان ہوگا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر قرآن کا ایک حق ہے. ہر مسلمان پر قرآن کا ایک حق ہے اور وہ حق یہ ہے اپنی تلاوت کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے سے تلاوت کر کے پورے رمضان بلکہ پورے سال میں 1 قرآن کو ختم کرنا اور پورے رمضان میں 1 قرآن کو ختم کرنا. یہ حق بتایا. گویا پورے سال میں 2 قرآن، 1 قرآن شوال سے لے کر شعبان تک اور دوسرا قرآن پورے رمضان کے مہینے میں. کتنے ہمارے ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو توفیق ہوتی ہے وہ رمضان میں 5 قرآن، 6 قرآن ختم کرتے ہیں تلاوت کے ذریعے سے پڑھ کر. اور کتنے ایسے ہیں جو سال ہاں سال گزر جاتے ہیں قرآن کھول کر پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، اس وقت کے جو حالات پورے ملک کے ہیں، 2 چیزوں پر آپ اگر توجہ دیں تو یہ بات سمجھ میں آئے.
اس وقت ہر آدمی کو اندرونی طور پر خوف ہے اپنی جان اور اپنی مال کا. ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات کے اعتبار سے ہر آدمی کو بطور خاص مسلمان کو اپنی جان اور اپنی مال، ان دو چیزوں پر بہت زیادہ خوف بندھا ہوا ہے، ڈر سا لگا ہوا ہے کہ میری جان محفوظ رہے گی یا نہیں، میرا مال محفوظ رہے گا یا نہیں. ایک چیز. اور دوسری چیز، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، یہ حالات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب کھانے اور پینے کی چیزوں میں بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ پابند بن کر رہنا پڑے گا. دوربین نگاہ رکھنے والے شاید میری بات سے اتفاق رکھیں، جو دور رس نگاہ رکھنے والے ہیں وہ میری اس بات سے شاید اتفاق رکھیں. مال اور جان کے اعتبار سے ہر مسلمان خاص طور سے اس بات پر فکر مند ہے کہ آیا میرا مال اور میری جان محفوظ رہے گی یا نہیں. اور دوسری چیز، ہم اب کھانے اور پینے کی چیزوں میں بھی جو حلال اور طیب ہیں، پینے کی چیزوں سے مراد حلال اور طیب پینے کی چیزیں، دوسری چیز مراد نہیں ہے. ان چیزوں میں بھی مسلمان شاید اب بہت اپنے آپ کو پابند بنا کر رہے، ایسے حالات ملک کے بنتے جا رہے ہیں. ان حالات کے اعتبار سے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے مریدین میں سے ایک نے اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں جب مسلمان جان مال کے اعتبار سے اور کھانے پینے کی چیزوں کے سلسلے میں جو فکر مند ہو چکا ہے، اس کا ایک عمل اپنے آپ کو پابند بنا لے، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ آنے والے حالات مسلمانوں کے لیے پریشان کن نہیں بنیں گے، بلکہ ان حالات میں بھی مسلمان محفوظ رہے گا. کیا عمل بتایا؟ ہر فرض نماز کے بعد شروع اور آخر میں درود ابراہیم، شروع اور آخر میں درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، یہ ایک مرتبہ. اور درمیان میں 7 یا 11 مرتبہ، 11 مرتبہ پڑھنے زیادہ بہتر ہے، 11 مرتبہ سورہ لإیلاف قریش. اس میں ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے. الذی اطعمہم من جوع، اللہ نے بھوک کی حالت میں کھانا بھی کھلایا، وآمنہم من خوف، اور اللہ نے خوف کی حالت میں امن بخشا. جن دو باتوں کے لیے اس وقت پورے ملک کا مسلمان پریشان ہے، ان دو باتوں کا حل ہے. 11 مرتبہ لإیلاف قریش کا سورہ، اور پھر آخر میں 1 مرتبہ درود ابراہیم. یہ اپنا اگر معمول بنا لیں تو انشاءاللہ باطل کی جو سازشیں ہیں، باطل کی جو کاوشیں ہیں، ان کے جو منصوبے ہیں، وہ اپنے منصوبوں میں انشاءاللہ ناکام ہوں گے، اور مسلمان ان حالات میں بھی انشاءاللہ امن اور سلامتی کے ساتھ اور اپنے مذہبی معاملات پر کھلے طور پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اس ملک میں اپنی زندگی گزاریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس چیز کو اپنا معمول بنایا جائے. شروع اور آخر میں درود ابراہیم اور درمیان میں 11 مرتبہ سورہ لإیلاف قریش، اس کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں کریں. اے اللہ، ملک کے جو حالات ہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ان حالات میں آپ دستگیری فرما دیں، آپ مسلمانوں کی مدد فرما دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ کے سامنے شعبان کے مہینے سے متعلق اس کی فضیلتوں کے اور اس کی رحمتوں کے بارے میں جو کچھ بھی اعمال بتلائے گئے، نوافل کے ذریعے سے اپنے آپ کو قابل بنانا رمضان کے واسطے، نفل روزوں کے ذریعے سے، نفل نمازوں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے، ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے اس چیز کا اپنا معمول بنائیں. ایک آخری گزارش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہم لوگ جب بچپن میں تھے اور آپ لوگ جب بچپن میں تھے تو اس وقت سبوں کے ذہنوں پر رمضان کے آنے کی ایک خوشی ہوا کرتی تھی. رمضان آ رہا ہے، اب سیرن کی آواز آئے گی، اب صبح صبح اٹھانے کے لیے سیرن بجے گا،
سحر کرتے وقت سحرن بجے گا، اور روزے دار نہ ہوتے ہوئے بھی ابا کی انگلی پکڑ کر مسجد کو جاتے تھے افطار کے موقع پر کہ والد ساتھ ہیں تو ساتھ رہنے کی برکت سے کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا۔ یہ چھوٹے بچوں کا اس وقت کا معمول ہوا کرتا تھا، اب بھی ہے۔ اور بڑوں کے اندر بھی ایک قسم کی خوشی کی لہر دوڑتی تھی کہ اب بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کا موقع رہے گا، کثرت کے ساتھ روزوں کا، تلاوت کا، اور گھروں کے اندر بھی ایک معمول رہتا۔ والدہ خود پڑھتی قرآن تو بچوں کو بٹھا کر کے پڑھواتی، والد نماز کے لیے جاتے تو ساروں کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے، مسجدیں انتہائی نورانی ماحول سے منور بن جاتی۔ لیکن رفتہ رفتہ حالات کچھ ایسے دیگرگوں ہوتے جا رہے ہیں۔ رمضان آیا تو مساجد کے ذمہ داروں کو اور مساجد کے خدام کو اس بات کی فکر لاحق ہوتی ہے اب پتہ نہیں رمضان میں کون سا نیا فتنہ کھڑا ہوگا مسجد میں۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ بات غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ رمضان کی آمد سے قبل شب برات جیسے گزری، اب یہ فکر سوار کہ اب پتہ نہیں کیا فتنہ نیا مسجد کے اندر شروع ہوگا، اب پتہ نہیں کیا مسجد کے اندر کون سی نئی چیز لا کر کے ایک دوسرے کے خلاف رسہ کشی شروع ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، رمضان اپنے آپ کو رب کے اس مہمان کے ذریعے سے بخشوانے کا مہینہ ہے۔ اپنے آپسی اختلافات کے ذریعے سے رمضان کی مبارک ساعتوں میں اللہ کے غیظ و غضب کا مستحق بننے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان اپنے آپ کو رب کی رضا کا مستحق بنانے کا مہینہ ہے، رب کے غضب اور رب کے قہر کا مستحق بنانے کا مہینہ قطعاً نہیں ہے۔ اس لیے یہ فکریں چھوڑو اور یہ ذہنیت چھوڑو کہ رمضان آیا اب یہ شروع کریں گے، رمضان آیا وہ شروع کریں گے۔ یہ سمجھو کہ میں اپنے آپ کو رمضان کے قابل بنا کر کیسے گزار دوں رمضان، تاکہ یہ رمضان میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، تاکہ یہ رمضان میرے نام اعمال میں ذخیرہ آخرت بن جائے۔ اس فکروں کے ساتھ رمضان کا استقبال کرو اور رمضان گزارو۔ اگر رمضان میں کسی فتنے، کسی آزمائش کے ذریعے سے خود اپنے آپ کو یا دوسروں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہو گے، اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ انسان سنبھل نہیں پاتا۔ جو دوسروں کے لیے فتنے کا، آزمائش کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے لیے بھی حالات پھر عجیب و غریب قسم کے آتے ہیں۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرو کہ سارے مسائل سب مسجدوں کے باہر، گھروں کے اندر اپنے مسجد آؤ، یہ عنوان سے آؤ، میں اللہ کا نیاز مند بندہ ہوں، اپنی مغفرت اور اپنے آپ کو بخشوانے کے واسطے اللہ کے دربار میں آیا ہوں، اپنے آپ کو بخشانے کے لیے اللہ کے دربار میں آیا ہوں، اپنی مغفرت کا پروانہ اللہ کے گھر سے لینے کے لیے آیا ہوں، اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے آیا ہوں، اپنی دنیا کے مسائل کو بنانے کے لیے آیا ہوں، اپنی دنیا کے حالات کو اللہ کے سامنے پیش کر کے بگڑے ہوئے حالات کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ یہ نیت کے ساتھ رمضان کا استقبال کرو اور اس نیت کے ساتھ رمضان گزارو، اللہ ضرور حالات بدلیں گے۔ اور جس عمل کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس عمل کو اہتمام کے ساتھ آج سے شروع کرو اور مستقل اپنا معمول بناؤ، انشاءاللہ حالات قابو میں رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی ہم سبوں کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ سمجھنے کی، سمجھ کر اس کو صحیح معنی میں عملی طور پر اختیار کرنے کی مجھے، آپ کو اور ہم سبوں کو اور پوری امت مسلمہ کو توفیق خیر نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔